ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت یہی کہہ رہے تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ ہی میرا مددگار ہے، اللہ ہی وکیل ہے، کام بنانے والا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ہجرت آپ کر رہے تھے اور مشکل ترین مرحلے سے گزر رہے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہی کلمات جاری تھے، حسبی اللہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے، اللہ میرا مددگار ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ جو دشمن ہیں یہ غار کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں اور اندر جھانک لیا تو ہمیں گرفتار کر لیں گے، تو آپ گھبرا گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخف ان اللہ معنا، لا تخف، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ معاون ہے، ابو بکر گھبراؤ نہیں۔ اور یہی جملے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہے تھے جب انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم تو دریا کراس کر کے آ چکے ہیں اور فرعون اپنے لہو لشکر کو، گھوڑوں کو دریا میں داخل کر چکا ہے اور وہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے، انا لمدرکون، اب ہم پا لیے جائیں گے اور ہم پکڑے جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا تھا گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے۔ اور ایوب علیہ السلام پر جو مشکل وقت آیا اور پریشانی بیماری کے حوالے سے آئی تو اس میں بھی وہ اللہ سے ہی دعا کرتے رہے، اللہ سے ہی مدد مانگتے رہے۔ تو یہ جس کام پر اللہ کے علاوہ کوئی شخص قدرت نہیں رکھتا، مدد نہیں کر سکتا، اور جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں اس میں کسی اور سے مدد مانگنا یہ بھی شرک ہے۔ اسی لیے ہم نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہر قسم کی عبادت، قولی، فعلی، روحانی، جسمانی، وہ سب تیرے لیے ہیں، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، احسن جزا۔